بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ماہ رجب کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے، اور اس مہینے کی رب تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ عزت ہے، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں ماہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ تو الحمدللہ ماہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ حرمت والی جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب بھی ہے، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑی شان و عظمت ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ تعالی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر امتی، اور فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو اکثر یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھا وہ 3 سال کا کفارہ ہے، جس نے دوسرا روزہ رکھا فرمایا کہ وہ 2 سال کا کفارہ ہے، جس نے تیسرا روزہ رکھا فرمایا کہ وہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور جس نے پھر اسی طرح ہر دن کا آگے روزہ رکھا فرمایا کہ ہر دن کا روزہ یہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ اور یہاں کفارے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے رجب کا پہلا روزہ رکھا اس کے 3 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، جو دوسرا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو تیسرا روزہ رکھتا ہے ماہ رجب کا اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، جہاں عبادت کرنے سے گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں صرف صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، اور گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی شراب پینے والا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہے، سود کھانے والا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، نمازیں چھوڑنے والا ہے، تو ان کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ اس وقت ہی معاف ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ رب کی رحمت تو بہت بڑی ہے، رب کی رحمت تو بندے کو پکار کے کہتی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان آ جا میری دہلیز پہ، تمہارے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن یاد رہے جو گناہ صغیرہ ہیں یہ عبادت و ریاضت کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اس وقت ہی معاف ہوتے ہیں جب بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اگر کوئی ماہ رجب کا 1 روزہ رکھتا ہے اور وہ نہر دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اگر کوئی آدمی ماہ رجب میں 1 روزہ رکھے تو کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جو ہے وہ سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا، تو بندے اپنے ہی پسینوں میں گناہوں کی وجہ سے ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پیاسے جو ہیں وہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماہ رجب میں 1 روزہ رکھے گا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس نہر سے پلائے گا، اسے اس نہر سے شرابور فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں دعا رد ہی نہیں کی جاتی، بندہ رب کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا 1 رجب کی پہلی رات، دوسرا شعبان کی 15ویں رات، تیسرا فرمایا کہ جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات
اس میں جو بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا جائے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگا جائے اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جس نے ایک روزہ رکھا گویا ایسا ہے جیسے اس نے 1 سال لگاتار روزے رکھے۔ اور فرمایا جس نے ماہ رجب میں 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کون مومن ایسا نہیں چاہتا کہ جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں؟ تو فرمایا جو ماہ رجب میں 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو فرمایا 8 روزے رکھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رجب میں 10 روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ جو کچھ مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رجب میں 15 روزے رکھے فرمایا اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، گویا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اور ماہ رجب وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزہ خود بھی رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھوایا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 27ویں رجب کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جس بندے نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا گویا اس نے 60 مہینے کے روزے رکھے، یعنی اسے 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اس طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں 1 دن اور 1 رات ایسی ہے، فرمایا اگر بندہ دن کو روزہ رکھے رات کو عبادت کرے اللہ کی بارگاہ میں اسے مقام کیا ملے گا؟ فرمایا وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے 100 سال رب کی بارگاہ میں شب بیداری کی، یعنی راتوں کو اٹھ کر اس نے قیام کیا، عبادت کی، ریاضت کی۔ فرمایا وہ 27ویں رجب کی رات ہے۔ اللہ اکبر! ماہ رجب کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی جو ہے وہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، ان میں ایک پہاڑ جو ہے وہ بڑا نورانی ہے، چمک رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا مالک مولا اس پہاڑ کو بوڑنے کی طاقت عطا فرما، میں اس کا حال جاننا چاہتا ہوں، مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بوڑنے کی طاقت عطا فرمائی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ باتیں کرنے لگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی یہ نورانیت کس وجہ سے ہے؟ تو پہاڑ آگے سے عرض کرتا ہے کہ میرے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں، یہ نورانیت یہ چمک جو ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا مالک مولا اس پہاڑ کے اندر جو بزرگ رہتے ہیں مجھے وہ بھی دکھا دے۔ اب پہاڑ شک ہوتا ہے، پھٹتا ہے، اندر سے ایک بزرگ باہر تشریف لاتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے 600 سال اس پہاڑ کے اندر گزر گئے ہیں عبادت کرتے ہوئے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا مالک مولا مجھے حضرت محمد مصطفیٰ احمد کبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے تک زندہ رکھنا تاکہ میں ان کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بڑے جو ہے وہ تعجب میں آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا مالک مولا کیا تیری بارگاہ میں اس بندے سے بڑھ کر بھی عزت و کرامت والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اے عیسیٰ اگر کوئی آدمی ماہ رجب میں 1 روزہ رکھتا ہے میرے نزدیک وہ اس بندے سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو ہمیں انعام و کرام ملے ہیں، جو عزتیں ملی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے صدقے ہی ملی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ 12 انبیاء کرام ایسے تھے جو تمنائیں آرزویں کرتے رہے کہ یا رب ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں شامل فرما لے۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دے کر یہ خوشخبری سنا دی گئی کیا پیدا ہونے والے خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو نبی آخر الزمان کی امت میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم نے نہ دعائیں مانگی نہ التجائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دے کر یہ خوشخبری سنا دی گئی کیا پیدا ہونے والے خوشخبری ہے تیرے لیے کہ وہ تو جو ہے وہ نبی آخر الزمان کی امت میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر ہم ماہ رجب کی قدر کریں، ماہ رجب میں روزے رکھیں تو کیا ہمیں یہ فضیلتیں نہیں ملیں گی؟ کیا یہ ہمیں فضیلتیں عطا نہیں ہوں گی؟ جس طرح روایت میں ہے کہ
کہ بصرہ میں ایک خاتون تھی، وہ بڑی عبادت گزار تھی، ریاضت کرنے والی تھی۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی کپڑے کا کفن دینا جو کپڑے پہن کر میں رجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ اب ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا جو ہے وہ ماں کی وصیت بھول گیا، اس نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر ماں کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ جب دفنا کر وہ گھر واپس آیا تو ماں کی وصیت والے کپڑے تلاش کرنے لگا، لیکن جو اس نے کفن پہنایا تھا وہ کفن گھر میں پڑا ہوا ہے، جو وصیت والے کپڑے تھے وہ وہاں سے غائب تھے۔ وہ بڑا حیران ہے، اب گھر میں تلاشی لے رہا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے پریشان نہ ہو، میری بندی نے جس کی وصیت کی تھی ہم نے اسے اسی کپڑے میں کفنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جو ماہ رجب میں عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ہم کبھی بھی اس بندے کو جو ہے وہ رنجیدہ نہیں ہونے دیتے۔ تو ماہ رجب کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتوں کا مالک ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اسے چاہیے کہ ماہ رجب کی عزت کرے، ماہ رجب کا احترام کرے۔ ماہ رجب کا جو بندہ احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ماہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اپنی رحمتیں لوٹا رہا ہے، برکتیں لوٹا رہا ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے یہ آب پاشی کا مہینہ ہے، یعنی آنسوؤں سے سیراب کرنے والا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رجب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ رب کی عبادت کرنی چاہیے، نفل عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ نفل عبادت کا بڑا ثواب ہے۔ روایات میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفل عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ وہ نفل عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو نفل روزوں کی، نفل عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ کل بروز قیامت جب بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گی تو اگر فرائض کے اندر کچھ کمی پڑ رہی ہوگی تو یہ نفل عبادت ہی بندے کے نامہ اعمال میں رکھ کر اس کی کمی پیشی کو دور کر دیا جائے گا اور بندے کو داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رجب کی جو ہے وہ برکت نصیب فرمائے، ماہ رجب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔